بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث بها نفسه مات على شعبۃ من نفاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے ذی الحجہ کے اواخر میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اسلام ایک زندہ جاوید مذہب ہے اور یہ شان و شوکت اللہ پاک نے دین اسلام کو عطا کی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے فیصلے کے خلاف اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اسلام کو اللہ پاک نے قیامت تک زندہ جاوید رکھنے کا فیصلہ کیا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ فیصلہ بھی قرآن کریم میں ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین اسلام سے ہٹ کر کے اگر کوئی شخص کسی دوسرے دین و مذہب کو پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو یہ بات اس سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ بات، اس کا اختیار کیا ہوا دین اسلام سے ہٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے آنے سے پہلے جتنے احکامات تھے سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اور قرآن پاک کے آ جانے کے بعد سب کو منسوخ کر دیا۔ توریت آسمانی کتاب ہے لیکن منسوخ ہو چکی۔ زبور آسمانی کتاب ہے لیکن منسوخ ہو چکی۔ انجیل آسمانی کتاب ہے لیکن منسوخ ہو چکی۔ اور بھی صحیفے ہیں جو آج نابود ہیں، کہیں ملتے نہیں ہیں، اور وہ سب منسوخ ہو چکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں توریت کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہم قرآن کریم کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، اسی طرح سابقہ کتابیں جو آسمانی تھی، منزل من اللہ تھی، اس کا پڑھنا بھی تلاوت کہلاتا ہے۔ تو توریت کی تلاوت کر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ناراض ہو گئے۔ آپ کے چہرے پر غصے کی وجہ سے ناراضگی اور سرخی تھی۔ صحابہ کرام نے اس بات کو محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرف متوجہ کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی ناراضگی اور غصے کو دیکھا تو توریت کے اوراق کو رکھ دیا، حضور کے سامنے آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ جیسے ہم نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کے اللہ کے پسندیدہ دین ہونے پر راضی ہوں، وبمحمد نبی و رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی۔ اور بار بار یہ کہتے رہے، تب جا کر کے حضور کا غصہ کم ہوا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا جو بخاری شریف کے اوراق میں موجود ہے کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کیے بغیر چارہ نہیں تھا، ان کو بھی میری اتباع اور پیروی کرنی پڑتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ کسی کی نبوت ہے اور نہ کسی کی کوئی آسمانی کتاب اور احکام الہی ہے۔ سابقہ جو کچھ تھا سب منسوخ ہو چکا، اب قیامت تک کے لیے صرف دین اسلام۔ آج اگر کوئی اپنے آپ کو یہودیت پر رکھتے ہوئے یہ سمجھے کہ وہ نجات پا جائے گا تو اس کی بھول ہے۔ عیسائیت پر رہتے ہوئے اگر وہ یہ سمجھے گا کہ کل قیامت میں اس وجہ سے اسے نجات مل جائے گی تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ نجات صرف دین اسلام میں۔ آج روئے زمین پر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں کسی مذہب کا اب کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے ماضی میں وہ آسمانی مذاہب رہے ہوں، اس سے بحث نہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور یہی دین اسلام اللہ کی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اس کے علاوہ کسی اور مذہب پر رہنا اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ پچھلے 2-3 ہفتوں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اسی اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئی، اور تاریخ کا کوئی ورق اور سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن میں اسلام کے لیے لوگوں نے قربانیاں نہ دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں نے ذکر کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ تھا، ان کی زندگی کے واقعات ذکر کیے تھے، اور شہادت بھی عجیب و غریب ہوئی تھی۔ 10 سال کا عرصہ خلافت کا تھا اور عدل و انصاف ایسا تھا کہ جہاں 22 لاکھ مربع میل کی حکومت تھی اور سب چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے کوئی جانور بھوکا مر جائے گا تو کل قیامت کے دن عمر فاروق سے پوچھ ہوگی، عمر ابن خطاب سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری حکومت میں عراق کے اندر یہ جانور بھوکا کیسے مر گیا۔ یہ سوچ تھی۔ اور پچھلے ہفتے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ جو لوگ اس طرح کی حکومت کرتے رہے، جیسے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، انہوں نے جس طرح خلافت کی تھی اس طرح کی خلافت میں خدمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سعد بن ابی وقاص کا وہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ مدینے کوفہ میں گورنر تھے، شکایت آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور یہ دیکھنے کے لیے راستے میں چھپ کر کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں کیا لے کر کے آتے، تو دیکھا کہ ایک پوٹلی بغل میں دبی ہوئی تھی، وہی لے کر کے آئے۔ شکایتوں کا تذکرہ ہوا، شکایتوں کے بعد شکایتوں کا ازالہ ہوا اور ان کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا اور دوسری جگہ گورنر بنا کر کے بھیجنے لگے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے معذرت کر لی کہ اب میں مدینۃ الرسول میں رہنا چاہتا ہوں، ایک جوڑا کپڑا بس۔ اور آئے تو صرف ایک پوٹلی تھی ان کے سامان کی جو بغل میں تھی۔ آپ سمجھ لو بڑی پوٹلی ہوتی تو بغل میں آتی بھی نہیں۔ تو اس زمانے میں خلافت میں خدمت کے سوا کچھ نہیں تھا، خدمت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سال میں ایک جوڑا کپڑا بنتا تھا۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے اور بدن پر جو چادر تھی اس پہ 17 پیون تھے۔ آج تو ہم ایک پیون کا کپڑا نہیں پہنتے نا۔ آج یہ ہزاروں کی مجمع میں، آج جو ہماری مسجد میں مجمع ہے، ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا کپڑا بوسیدہ اور پرانا ہو، پھٹ گیا ہو اور اس پر وہ پیون لگا کر کے پہن رہا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت اور کپڑے پر 17 پیون، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ تو اس خلافت میں خدمت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن دور بدلا، پھر بادشاہت آئی۔
جس کا تذکرہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ 2.5 سال کا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ 10 سال کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ 12 سال کا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ 6 سال کا، 8 سال کا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ 6 مہینے کا۔ یہ 30 سال یہ خلافت تھے، علی منہاج النبوت تھے، اور اس کے بعد پھر بادشاہت آ گئی۔ حضرت علی اور حضرت حسن کی شہادت ہو گئی، حضرت معاویہ امیر بنے، اور وہاں سے بادشاہت شروع ہوئی، اور پھر لوگ بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر دستبردار ہو کر بیعت کر لی، تو اب پورا ملک، پوری جو ہے حکومت اسلامیہ ایک امیر کے ماتحت تھی، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پہلے 2 حصوں میں تھی، حضرت علی اور حضرت معاویہ۔ اس کے حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن اور حضرت معاویہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، ابنی ہذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت میں صلح کروا دے گا۔ 6 مہینہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ رہے، اور اس کے بعد حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دستبردار ہو گئے۔ اب حضرت معاویہ امیر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد حسن خلیفہ رہیں گے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینہ بقید حیات رہے، اور اس کے بعد کسی نے ان کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو حضرت حسن کی جگہ خلیفہ نامزد کیا، اور یہی وہ موڑ تھا کہ جس کی وجہ سے تاریخ میں وہ دردناک ایک سلسلہ شروع ہوا جو شہادت کربلا پر جا کر کے ختم ہوا۔ اس واقعے کو لے کر کے بے شمار باتیں لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ نامزد کیا، تو میں نے پچھلے ہفتے تذکرہ کیا تھا کہ اس سلسلے میں مسلمانوں میں 3 طرح کی جماعتیں بن گئی، 3 طرح کی سوچ لوگوں میں آ گئی۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور کھل کر کے مخالفت کر رہے تھے، اور مخالفت کرنے والوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ ایک وہ جماعت تھی جنہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا، اس معنی کر کے قبول کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ جب حضور نے ایک شخص کو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ نامزد کیا، تو حضرت معاویہ نے بھی اپنی جگہ ایک شخص کو، چاہے وہ ان کا بیٹا ہو، اس کو جو ہے مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ نامزد کیا۔ یہ گنجائش لوگوں کو نظر آئی، لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور یزید کے تعلق سے جو باتیں تھی اس تعلق سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اچھے یا برے ہونے کے ذمہ دار معاویہ خود ہوں گے، ہم نے تو نہیں چنا ہے، ہم نے تو ان کو خلیفہ اور امیر نہیں نامزد کیا ہے، بلکہ ان کو مسلمانوں کے امیر حضرت معاویہ نے اپنا ولی عہد نامزد کیا ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اچھا ہوگا تو اجر ملے گا، اچھا نہیں ہوگا، غلط فیصلہ ہوگا تو اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ انہوں نے اس فیصلے کو مان لیا۔ ایک جماعت وہ تھی جو خاموش رہی، جنہوں نے نہ اس کو قبول کیا اور نہ اس کی مخالفت کی، خاموش رہے کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ذمہ دار، کرنے والا ذمہ دار۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے یزید کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا، اور ان کا وہ جملہ اگر آپ نے سنا ہوگا تو شاید آپ کو یاد ہو، انہوں نے حضرت حسین نے یہ بات کہی تھی کہ مجھ جیسا انسان تجھ جیسے انسان کے ہاتھ پر بیعت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت حسین کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ اپنی جگہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور جو ان کی اپنی خوبیاں، جو صفات، جو کمالات تھے وہ اپنی جگہ، حضور کی گود میں پرورش پائی تھی، حضور کی گود میں پرورش پائی تھی۔ حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوتے تھے، اور یہ دونوں نواسے اگر مسجد میں آ جاتے تو حضور ان کو ممبر پر لے لیتے تھے، حضور اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ آج کوئی امام اگر امامت کر رہا ہو اور خطبہ دے رہا ہو اور اس کا کوئی بیٹا، پوتا، نواسا آ جائے تو وہ بھی اس بات کی ہمت نہیں کرے گا، لیکن حضور ممبر پر لے لیتے تھے، اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور یہ آ جاتے تھے تو حضور گود میں لے لیتے تھے۔ آپ اندازہ کرو کہ حضور کو کتنا لگاؤ تھا، کتنی محبت تھی، اور جب حضور کی گود میں پرورش پائی تو جو اخلاق، جو کمالات، جو خوبیاں، جو اعلیٰ صفات اللہ پاک نے عطا کی تھی وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کا ہی حصہ تھا۔ تو حضرت حسین کا یہ کہنا تھا کہ مجھ جیسا شخص تجھ جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دینداری کی بنیاد پر انتخاب ہوتا تھا، دینداری کی بنیاد پر انتخاب ہوتا تھا، اور یزید میں وہ باتیں نہیں تھی۔ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں، بادشاہوں کی، نوابوں کی اور مالدار لوگوں کی بگڑی اولاد کیسی ہوتی ہے آدمی اندازہ کر سکتا ہے، دیکھا بھی ہوگا آپ نے۔ نوابوں کی بگڑی اولاد، بادشاہوں اور امیروں کی بگڑی اولاد، مالداروں کی بگڑی اولاد آج بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو حضرت معاویہ کے اس بیٹے کا کیا حال تھا، ہم اس پر تبصرہ تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ وہ تاریخ کی بات ہے، کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، اور تاریخ ایک ایسا حصہ ہے جس میں ہر قسم کا رقب و یابس ہوتا ہے، جو جیسی سوچ رکھتا ہے ویسا لکھتا ہے۔ ایک تنازع ہوتا ہے، ایک جھگڑا ہوتا ہے، دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایک کو ٹھیک بتاتے ہیں، کچھ دوسرے کو ٹھیک بتاتے ہیں، واقعہ ایک ہے، اس واقعے کا سبب بھی ایک ہے، لیکن دیکھنے والے دو جماعتوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک اس کو صحیح قرار دیتا ہے، ایک اس کو صحیح قرار دیتا ہے۔ یہی چیز جو آدمی جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے اس کو اگر لکھ دے تو وہ تاریخ ہے، اس کو آپ پڑھو گے تو لگے گا اس کی بات صحیح ہے، ادھر پڑھو گے تو لگے گا اس کی بات صحیح ہے، اور فیصلہ کرنے کا اللہ نے ہم کو پابند نہیں کیا ہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ پاک فیصلہ کریں گے۔ ہم کو فیصلہ کرنے کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے کہ آج ہم فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ تھا، آج دنیا بھر کے متقی پرہیزگار لوگ مل کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن تاریخ میں حضرت معاویہ کے اس فیصلے کے بعد کہ یزید کو مسلمانوں کا ولی عہد بنا دیا، اور حضرت معاویہ کے بعد حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید مسلمانوں کا امیر ہوگا، ایک جماعت تھی جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، مخالفت کی تھی، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خود خطوط لکھے، خط پر خط، خط پر خط، خط پر خط، ہر طریقے سے ان کو آمادہ کیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ہم آپ کو اپنا امیر مان لیں گے۔ مکے سے جب مدینے سے
حضرت حسین چلنے لگے تو بہت سارے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کیا کہ کوفہ والوں پر اعتماد اور بھروسہ مت کرو. کوفہ کے لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا ہے آپ کو پتہ ہے. آپ ان کی بات پر، ان کے خط پر اعتماد کر کے بھروسہ کر کے جا رہے ہو، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے بڑے صحابہ کرام نے سمجھایا تھا، لیکن حضرت حسین نہیں مانے. جب مدینے سے چلے تو ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی، لیکن جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا لوگ ساتھ چھوڑتے رہے. مکہ مکرمہ آئے تو مدینے سے ساتھ چلنے والے اکثر لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور جب مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو مکہ مکرمہ میں بھی لوگوں نے منع کیا. ایک جملہ کہا جاتا ہے جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، کوفی لا یوفی، کہ کوفہ کے رہنے والے کبھی وفا نہیں کرتے، کبھی وفا نہیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں. کوفی لا یوفی، آپ مت جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مانے اور نکل پڑے. اور جس وقت مکہ مکرمہ سے نکلے کوفہ جانے کے لیے تو بھی آپ کے ساتھ بہت لوگ تھے، لیکن تاریخ میں یہ بات بھی ہے کہ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا لوگ ساتھ چھوڑتے رہے، اور جس وقت میدان کربلا میں پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت کے چند لوگ تھے، 70 یا 72 لوگ بچے تھے، بس باقی لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. اور ظاہر بات ہے 70-72 لوگوں میں حضرت حسین تھے، ان کی بیوی تھی، ان کی بہن تھی، ان کے بیٹے تھے، ان کے بھتیجے تھے، ایسے لوگ تھے جو خانوادہ اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، اور چند لوگ تھے جن کو انگلیوں پر گنا جاتا ہے. اور میدان کربلا میں ان سب کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں گھیر لیا تھا اور لڑنے مرنے کی نوبت آ گئی تھی تو حضرت حسین نے کہا تھا کہ مجھے مدینہ واپس چلے جانے دو. ایک بات، یا مجھے یہاں سے سرحد پر چلے جانے دو، نہ میں مکہ جاؤں گا نہ مدینہ جاؤں گا، سرحد پر چلا جاتا ہوں اور اسلامی حکومت کی حفاظت کرتے ہوئے پوری زندگی وہاں گزار دوں گا، یا تو مجھے یزید کے دربار میں جانے دو، یزید سے میں خود بات کر لوں گا. لیکن جن لوگوں نے گھیر رکھا تھا ان لوگوں نے حضرت حسین کی کوئی بات نہیں مانی، اور تاریخ کا وہ دردناک واقعہ پیش آیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں دی جا سکتی. ایک طرف پورا لشکر تھا جو ساز و سامان سے لیس تھا، اور ایک طرف یہ 70-72 لوگ تھے جس میں چند ہی لوگ لڑنے والے تھے، باقی خواتین تھی، بچے تھے. اور جو ہوا یہ 70-72 لوگوں کی شہادت پر جا کر وہ واقعہ ختم ہوا. عاشورہ کا دن تھا، اور عاشورہ کے دن کو اللہ نے پہلے سے فضیلت عطا کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کبھی ان جیسے معاملات کے اندر ان کا یہ کہنا تھا، یہ سوچنا تھا کہ ایسے حالات میں زندگی بچا لینا، جان بچا لینا زندگی نہیں ہے. جان بچا لینا زندگی نہیں ہے، حق بات کے لیے جان دے دینا، اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ زندگی ہے. اور یہ ان کا کہنا تھا، اور اسی پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے، حتیٰ کہ سب شہید ہو گئے، آپ بھی شہید ہو گئے. بچے تو آپ کی بہن حضرت زینب اور چند خواتین اور بچے تھے، بس امام زین العابدین اور کچھ لوگ بچے تھے، باقی سب شہید کر دیے گئے. عاشورہ کے دن یہ واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کو فضیلت اگر حاصل ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے، جبکہ علماء نے یہ بات کہی ہے اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے
کہ عاشورہ کے دن کو اللہ نے پہلے سے فضیلت عطا کی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پیش آیا، جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا، 40 سال تک حضرت آدم گڑ گڑاتے اور روتے رہے، اور اتنا روئے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے آنسو ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کے انسانوں کے آنسو رکھ دیے جائے تو حضرت آدم کے ترازو کا پلڑا جھک جائے گا. 40 سال روتے رہے اور شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے نظر اٹھا کر آسمان کو نہیں دیکھا. اللہ نے توبہ قبول کی تو وہ عاشورہ کے دن توبہ قبول کی، تو اس دن کو اس دن سے فضیلت حاصل ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی سے لگی تو وہ عاشورہ کا دن تھا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی نے جب ساحل پر آ کر اگل دیا تو وہ عاشورہ کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو وہ عاشورہ کا دن تھا. اس طرح کے بیشتر واقعات ہیں جو عاشورہ کے دن پیش آئے. اس لیے عاشورہ کے دن کو پہلے سے فضیلت حاصل ہے، اور اتفاق کہ اسی دن حضرت حسین اور خانوادہ اہل بیت کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا. عاشورہ کا دن اللہ کے نزدیک پہلے سے فضیلت کا باعث ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے یہودی اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی تھی. جب حضور مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس وقت تک رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالموں سے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اور دریائے قلزم پار ہوا تھا، مصر سے جان بچا کر کے ہم نکلے تھے. اس لیے اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے، اس کی شکر گزاری میں ہم روزہ رکھتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور یہ بات فرمائی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پیروی کرنے میں ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. نحن احق بموسیٰ منکم، تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی اتباع کرنے پر، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن حضور نے فرمایا کہ ہمارے روزے میں اور اہل کتاب بنی اسرائیل کے روزے میں فرق رہنا چاہیے، مشابہت اور ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. اور حضور نے فرمایا کہ ہم 2 روزہ رکھیں گے، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے. 9 اور 10 کا روزہ یا 10 اور 11 کا روزہ. آج جمعہ کا دن ہے، بہت سارے لوگ روزہ ہوں گے. ایک مسئلہ بڑی کثرت سے لوگوں نے بار بار فون کر کے پوچھا کہ جمعہ کے دن نفل روزہ رکھنا منع ہے، تو یہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو انہیں یہ بات بتائی گئی کہ تنہا جمعہ کے دن کا روزہ منع ہے، مکروہ ہے. اگر آدمی صرف جمعہ کا روزہ رکھ رہا ہے، ساتھ میں جمعرات کا روزہ نہیں ہے، ساتھ میں سنیچر کا روزہ نہیں ہے، صرف ایک روزہ رکھ رہا ہے اور وہ بھی نفل روزہ جمعہ کے دن، تو منع کیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حالانکہ روزہ رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن آپ حضور کی دور اندیشی دیکھو کہ ایسی فضیلت کی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ دین میں ایک نئی چیز آ جائے. اس لیے حضور نے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے. آج سب نہا دھو کر کے آئے، ہفتے کی عید ہے، اور جمعہ کے دن کی فضیلت عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ
اس فضیلت کے پیش نظر اس دن میں کوئی لازمی طور پر کوئی عمل اپنی طرف سے اختیار کر لے تو حضور نے منع فرمایا. لیکن اگر کوئی جمعہ کے ساتھ جمعرات کا روزہ رکھ لے، جمعہ کے ساتھ سنیچر کا روزہ رکھ لے، رکھ سکتا ہے. اب سنیچر یعنی کل عاشورہ ہے، آج جمعہ اور سنیچر 2 دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے. سنیچر اور اتوار 2 دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، کوئی کراہت نہیں. تو یہودی ایک روزہ رکھا کرتے تھے، حضور نے اپنی امت کو تلقین کی، تاکید کی کہ تم اگر روزہ رکھو تو ایک روزہ نہیں 2 روزہ رکھنا، تاکہ ہماری ان کی مشابہت نہ ہو، ہماری ان کی نیکی میں بھی مشابہت نہ ہو، ان سے اتنی دوری بنا کر کے رکھنا عملی اعتبار سے. تو 2 روزہ محرم کے پورے مہینے کی فضیلت ہے، صرف عاشورہ کے روزے کی نہیں بلکہ محرم کے ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد، عرفہ کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کا جو روزہ ہے وہ محرم کا ہے. اور عاشورہ نہیں فرمایا، محرم فرمایا. محرم 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک یا 29 تاریخ تک، جس میں عاشورے کا روزہ بھی آتا ہے. تو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے محرم. 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، 10 تاریخ کو خانوادہ اہل بیت کی شہادت جسے شہادت کربلا کہا جاتا ہے. تو تاریخ شہداء کی داستانوں سے، شہداء کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی حفاظت و صیانت کے لیے لوگوں نے اپنی جان نہ دی. کل عاشورہ کا دن ہے، اس دن کی فضیلت ہے. اس دن حضور نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے لیے فرمایا، لیکن یہ بھی تاکید کی کہ صرف عاشورہ کا روزہ مت رکھنا، بلکہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ آگے یا پیچھے 1 دن ملا کر کے رکھنا، تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو سنت پڑھ لیں.